ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر اعتقاد و یقین ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں۔ جھوٹ ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی حجم کی نیکی، یہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی کوالٹی کی نیکی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تب مقام پاتی ہے جب اس کے اندر ایک چیز پائی جائے۔ اگر اس کے اندر یہ ایک چیز نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی عمل اور نیکی کے اندر یہ چیز پائی نہیں جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ مجھے میری امت کے بعض افراد کا اعمال دکھائے گئے۔ ان اعمال کے اندر میں نے ان لوگوں کی نیکیاں بھی دیکھی، اور ان لوگوں کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں تھیں کہ جس طرح تہامہ علاقے کے پہاڑ ہوں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ اچانک ان نیکیوں کو خاکستر کر کے ہوا میں اڑا دیا گیا، ان نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور سردار کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور شخص مجھے دکھایا جاتا ہے، ایک شخص جس نے مسجد کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا دیکھا۔ مسجد میں معمولی سی گندگی پڑی ہوئی دیکھی۔ یخرجها الرجل من المسجد، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس وجہ سے جنت دے دی کہ اس نے مسجد میں سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ایک شخص وہ جس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع کر دی گئی، اور ایک یہ شخص جس کے تنکا مسجد میں سے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ تین شخص جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پہلا سخی، دوسرا شہید، تیسرا قاری قرآن۔ اللہ سخی سے پوچھے گا، بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ صحیح کہے گا، اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیرے مال کو انسانوں کے اندر، تیری مخلوق کے اندر خرچ کر کر کے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا۔ فلاں مرکز میں نے تعمیر کروایا، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، حاجت رواؤں کے لیے زکوٰۃ و خیرات کے میں نے بڑے بڑے انبار لگا دیے، فلاں مسجد و مدرسہ میں نے بنوایا، فلاں علاقے کے لوگ میرے دیے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، فلاں علاقے کے لوگ میرا دیا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اے اللہ تو مجھے مال دیتا گیا، میں تیری راہ کے اندر خرچ کرتا گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی کہ اس نے یہ نیکی کی تھی، لیکن اس کی نیکی کے اندر ایک چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی۔ دوسرا وہ شہید جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے
بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ شہید کہے گا اللہ میں تیری راہ کے اندر جہاد کیا، میں نے تیری راہ کے اندر لڑائی کی، مجھ پر خنجروں کے وار کیے گئے، مجھ پر تلواروں کے وار چلائے گئے، مجھے اٹھا اٹھا کر پھینکا گیا، اے اللہ مجھ پر ظلم و زیادتیاں کی گئی، میں نے اپنی موت کو گلے لگا لیا لیکن تیرے نام سے پیچھے نہیں ہٹا، تیرے نام کو سر بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا، وہ قاری قرآن، شب بیداری کرنے والا، لوگوں کو تلاوت سنا کر کے لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والا، جب لوگوں کو قرآن سنایا کرتا تھا ان کے اعمال میں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اس سے پوچھے گا بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ یہ قاری قرآن کہے گا اللہ میں تیری خاطر تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو تیرے قرآن کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُعِبَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر ان تینوں لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پیرامیٹر ہے جس کی بنیاد پر ایک آنسو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دیتا ہے؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھوٹے سکوں کو بھی اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے؟ آج ہم اس سبب پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لوگوں قیامت کے دن تمہارا مال کام نہیں آئے گا، تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو لوگ قلب سلیم لے کے آئیں گے، پاکیزہ صاف ستھرا دل لے کے آئیں گے، ان کا وہ دل فائدہ دے گا۔ وہ دل کینے سے پاک ہونا چاہیے، حسد سے پاک، چغلی سے پاک، کسی کی نفرت سے پاک ہونا چاہیے۔ جن قوموں کے دل صاف نہیں ہوتے اللہ نہ ان کا حج قبول کرتا ہے، نہ ان کی زکاتیں قبول کرتا ہے۔ جن قوموں کے دل صاف نہیں ہوتے اللہ نہ ان کی شہادتیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی تلاوتیں قبول کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تنکے کی وجہ سے انہیں جنت کا والی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ایسا ہے ان صلحت صلحت جسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا انسان کا صحیح ہو گیا تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، اگر وہ لوتھڑا انسان کا خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جس انسان کا دل پاک ہوتا ہے ان انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اس انسان کا جسد بھی پاک ہوتا ہے۔ جس انسان کا دل پاک نہیں وہ انسان بھی پاک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سخی کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں سخاوت کرتا رہا، تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا تیرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخاوت کرنے والا ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں کہ بڑا مال خرچ کرنے والا ہے۔ فقد قیل، تو نے لوگوں کے لیے کہا تھا، لوگوں نے تو کہہ دیا، لوگوں نے تو تیری تعریف کر دی، تیرا دل تعریف کا بھوکا تھا، تیری تعریف کر دی گئی، لیکن آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وہ شہید بھی کہے گا اللہ میں تیری خاطر اپنی جان کو قربان کر کے آیا ہوں،
اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے اپنی جان قربان کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے، فقد قیل ہے، تو کہہ دیا گیا۔ عزت کے بھوکے تھے تم، اللہ عزت عطا کرے تو نخرے سانس نہیں لیتے، اللہ عزت عطا کر دے لوگوں پہ روب جاڑتے ہیں، اللہ عزت عطا کر دے تو اس عزت کی بنا پر لوگوں کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ عزت عطا کر دے تو کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، لوگوں میری امت کے کچھ لوگ خطا پر پہنچ جائیں گے، نیکی تو کریں گے لیکن وہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکیں گے۔